لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان۔ عزیز سامعین کرام، آج کا یہ مبارک دن یوم جمہوریہ، جس میں ہندوستان کا قانون بنا، آزادی کے بعد تقریباً 1947 میں 15 اگست کو ہندوستان کو آزادی ملی، اور 1950 26 جنوری کو اس ملک کا آئین قانون بنا۔ ایسا قانون بنا کہ جس قانون کے ماتحت میں ہندوستان کے جتنے بھی مذاہب یہاں بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، خوشگوار زندگیاں گزار رہی ہیں، یہ اسی آئین کا، اسی قانون کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس قانون کے بننے سے پہلے، جبکہ ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط، ان کے گرفتار میں یہ ملک غلام بن کر رہا، اس غلامی سے نجات پانے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے تمام ہی ہندوستانی بلا تفریق مذہب و ملت کے، اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان اور جتنے بھی اقوام مذاہب یہاں رہتے ہیں، ہر ایک نے انگریز سے آزاد کرانے کے لیے، غلامی سے بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی۔ مکمل اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں 2 صدیاں، 200 سال گزرے۔ اس میں ہزاروں کے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر مذہب کے ماننے والوں نے ہمارے ہندوستان کے لیے گردنیں کٹائی، قربانیاں دی۔ خصوصاً مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے لاتعداد قربانیاں دی، اس لیے کہ اسلام کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے قربانی دینا، غلامی کی زندگی سے نجات پانا، یہ ہمارے مذہب کا فریضہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، خوف خدا سے روئی ہو، دوسری وہ آنکھ ملک کے سرحدوں، ملک کی حفاظت کے لیے جاگی ہو۔ کتنا پیارا درس اللہ کے نبی نے دیا، اور ملک کی، وطن کی کتنی اہمیت بتائی ہے۔ یوم جمہوریہ حقیقت میں سمجھنا ہے تو ہمارے آقا کی سیرت کو پڑھیے، ہمارے آقا کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ یوم جمہوریہ اور جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ مساوات، اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے میں بھائی چارگی، ملنساری، محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 14 یا 1450 سال پہلے ہی یہ درس دیا ہے، جب آپ اپنا پیارا وطن دشمنان اسلام کی وجہ سے
مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرتے ہی وہاں یہود بھی رہا کرتے تھے، مشرکین بھی رہا کرتے تھے، مسلمان بھی رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں بڑے بڑے مذاہب والوں کو آپ نے جمع کر کے آپ نے جمہوریت کا درس دیا، اور ایک ایسا سبق دیا کہ رہتی دنیا تک وہ سبق یاد رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک دوسرے کا مذہب سمجھنے تک ہم یہود، نصارہ، مشرکین مل جل کر رہیں۔ ایک معاہدہ ہوا یہ، اور معاہدے میں یہ طے ہوا کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھے، دیکھیں، اور یہاں رہ کر باہر سے کوئی ہم پر مدینے پر حملہ ہو تو ہم سب مل کر اسے دفاع کریں، اسے دور کریں، اس کا مقابلہ کریں۔ آپ نے جمہوریت سکھائی ہے، تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے، جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مذہبی فرائض پر باقی رہتے ہوئے خوشحال زندگی گزارے۔ ہندو اپنے مذہب پر، عیسائی اپنے مذہب پر، مسلمان اپنے مذہب پر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج چند فرقہ پرست اسلام دشمن طاقتوں کی وجہ سے مذہب والا، ہر مذہب والا ایک پریشانی محسوس کر رہا ہے۔ لہذا میری انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک نیوز، ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم نے ہندوستان آزاد کرانے کے لیے لڑا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ اب ہم ہمارے ملک کا سنویدھان، قانون، آئین بچانے کے لیے متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو ہمارا وہ بے مثال قانون، آئین محفوظ رہے گا، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب پر خوشی سے عمل کرے گا۔ آج الحمدللہ دارالعلوم فرقانیہ میں یوم جمہوریت کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں بہت سے سیاسی لوگ، علماء کرام کی تقریریں ہوئیں، حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب کی سرپرستی میں۔ اسی طرح MLA صاحب نے بھی ایک اچھا پیغام دیا، حضرت مولانا خالد صاحب نے بھی ایک اچھا پیغام دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دیش میں اتحاد و اتفاق کے اللہ فیصلہ فرمائے، اور سب کو مل جل کر اپنے مذہب پر خوشی سے عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کی دشمنی سے، حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔